آپ کو لے چلتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب جو کہ اس وقت کراچی پیکج کا اعلان کر رہے ہیں. جی میں اس کا ایکچولی نقصان صرف کراچی کے لوگوں کو نہیں ہوا، یہ سارے پاکستان کو اس کا نقصان ہوا. جو ڈس انویسٹمنٹ یا جو انویسٹمنٹ یہاں آنی تھی وہ اور کہیں چلی گئی، اس کا آپ کوانٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہے. تو ہماری کمٹمنٹ ہے کراچی کے لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پرابلی پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے مشکل وقت ہے ایک گورنمنٹ کے لیے. فائنینشلی جو فسکل سپیس ہے وہ اتنی لمیٹڈ ہے، اور وہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ جو 4.5 ٹریلین روپیہ ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے اس میں صرف 2 ٹریلین تقریباً قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ چلا جاتا ہے. تو باقی اگر آپ دیکھ لیں کہ 2.5 ٹریلین صوبوں کو جاتا ہے اور پھر 1700 ارب ڈیفنس پہ جاتا ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ شروع کرتی ہے ڈیفیسٹ سے 600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. تو اس لیے یہ ایک لوگ دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ہیلپ کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2.5 ٹریلین 2500 ارب روپیہ سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے، جس پہ سندھ کا اپنا شیئر پورا آ جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ زیادہ جو کراچی کا ایشو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اربن، بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ جو حالات ہیں وہ گورنمنٹ جیتی ہے انٹیریئر سندھ سے، اور وہ پھر کراچی کو جو اس نے ٹریٹمنٹ 10 سال میں دی وہ اب سب کے سامنے ہے. لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، اسی ہم یہ آج جو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، بی او ٹی بیسس پہ. تو وہ ہم انشاءاللہ 162 ارب روپے کا پیکج ہے، جس میں جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں. ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، پبلک ٹرانسپورٹ، اس میں 10 پروجیکٹس ہیں. جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے واٹر سیوریج، اس میں 7 پروجیکٹس ہیں. اور پانی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے لیے پوری کیمپین چلانی پڑے گی کراچی کو پانی کنزرو کرنے کے لیے، پانی بچانے کے لیے. یہ ایک ہمارے ملک میں عجیب چیز ہے کہ میں نے کبھی سنا نہیں پانی بچانے کی کوئی کیمپین کبھی پاکستان میں کبھی چلی ہو. میں آپ سب کو بتا ہی رہا تھا کہ جب ہم آسٹریلیا میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو عموماً وہاں ہوز پائپ بین آ جاتا تھا. انگلینڈ جیسی جگہ جدھر پانی کی اتنی کمی نہیں ہے، وہاں بھی تھوڑی سی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ پانی کو ایک دم کنزرو کرتے تھے. یہاں کبھی کسی نے کنزرو نہیں کیا. ایک طرف لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، دوسری طرف وہ پانی سے گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں، اور کوئی کسی کو کنزرویشن کی فکر نہیں. تو اس کے اوپر ایک پوری، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک پوری کیمپین جو میں خود آ کے آپ کے ساتھ مل کے پوری چلائیں گے کراچی کے اندر. جب آپ تیاری کر لیں تو ہم کم از کم پانی بچانے کے پورے طریقے بتائیں گے، کیونکہ اس کے لیے جب تک باہر سے پانی لے کے آتے ہیں جو K4 کی بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، وہ اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اور وہ کب تک کلیئرٹی اس کے اندر آتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن جو امیجیٹلی ہم کر سکتے ہیں، اگر آپ پوری لسٹنگ کر لیں، ہم پوری کیمپین چلائیں، میڈیا کی کیمپین، لوگوں کو انوالو کریں کہ کیسے پانی بچا سکتے ہیں، اور اس پانی بچانے سے بہت بڑا پانی اویلیبل ہو جائے گا لوگوں کے لیے جس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا. تو وہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ تیاری کریں. سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے ہم تیاری 7 پروجیکٹس میں سے سیوریج کے بھی ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کراچی کا ماسٹر پلان. کراچی جس طرح ہم اوپر جہاز میں آئے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے اوپر، کوئی گرین ایریاز بھی ختم ہو گئے ہیں، کوئی نظر نہیں آتے. اور دوسری طرف پھیلتا جا رہا ہے کراچی، جو کہ کوئی بھی جو بھی آپ کر لیں جتنا پھیلتا جائے گا اس کو آپ امیونٹیز نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے، اس کا سیوریج سسٹم، اس کے لیے سوک فیسلٹیز، ایون یہ جو لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیسنگ کرنے کے لیے کہ اتنا پھیلا ہوا شہر ہو، اس کے لیے سب مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے یہ جلدی سے بنایا جائے، اور اس سے پہلے ایک انٹرم
کوئی فیصلے کریں کہ اس ایریا سے زیادہ کراچی اب ایکسپینڈ نہیں ہوگا، یا ایگزسٹنگ یہ جو کچی آبادیاں سارے پاکستان میں، ایک طرف کچی آبادیاں اور کراچی میں وہ سب سے زیادہ ہے، اور یہی کچی آبادیوں کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. توجہ تب جائے گی جب اگر پھیلے گا نہیں کراچی، تو جب کراچی ریسٹرکٹ ہو جائے گا تو اندر پھر ایریاز ڈیولپ ہونے شروع ہوں گے. اور تب اسی طرح جس طرح ممبئی میں یہی پرابلمز تھے، وہ بھی پھیل نہیں سکتا تھا، تو آخر میں انہوں نے آگے کچی آبادیوں کو ڈیولپ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک پورا ماسٹر پلان نہیں بنتا، بیٹھ کے کراچی میں ایک انٹرم فیصلے کریں کہ آپ نے کئی چیزیں روکنی ہیں کراچی میں، کیونکہ 2.5 سال میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا یہ شہر. اور اب یہ جو اوپر جانے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے سول ایویشن کو کہا کہ صرف وہ جو ایئرپورٹ کے ارد گرد ایک دائرے میں بلڈنگز اوپر نہیں جا سکتی وہ نوٹیفائی کریں، باقی ساری جگہ اجازت ہونی چاہیے بلڈنگ جتنے بھی اوپر جائیں بچانے کے لیے اپنی باقی سپیسز. تو میں آپ سے ان ٹچ رہوں گا. میں نے عمران اسماعیل گورنر کو میں مسلسل ان ٹچ ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کراچی کے اوپر اب پوری ہم جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی اب امپلیمنٹیشن سٹیج کے اوپر جائیں کہ جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ کر بھی سکیں ہم. تو اس کے لیے پوری تیاری کریں، جو بھی آپ کو مدد چاہیے امپلیمنٹیشن میں تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. ہم نے اناؤنس کیا تھا جب شاہ محمود قریشی اور ہم تھرپاکر گئے تھے کہ ہم نے صحت کارڈز دینے، کیونکہ سب سے پیچھے رہ گیا تھرپاکر اور بچے مرتے ہوں. لیکن ہم نے اور بھی اس باری میں نے 4 تاریخ کو یا جب بھی آپ فیصلہ کریں، ہم نے یونیورسٹی ایٹ حیدرآباد یہ پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ اس کو چلائے گی، اس کے لیے پیسے بھی اویلیبل ہیں، تو اس کا اناؤنس کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو آر او پلانٹس ہیں ڈسٹرکٹ تھرپاکر میں، وہ ہم نے اناؤنس کیے تھے تقریباً 1 ارب روپے کے، وہ انشاءاللہ پورے کریں گے. اور 2 موبائل ہاسپٹلز جو اب نکل جانے چاہیے ان کو سارا کلیئرنس ہو گئی ہے، این او سیز سارے دیے گئے ہیں. اور 4 ایمبولنسز وہ میں نے کہا تھا کہ تھرپاکر کے لیے اویلیبل کریں. وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے کراچی پیکج کا اعلان کر دیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، اور کراچی کی ترقی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور ہم نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا خصوصی پیکج تیار